السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج کا جو پروگرام ہے وہ جیسا کہ ہمارے چینل M5 کا جو آبجیکٹیو ہے اس کے 5 سبجیکٹ ہیں. اس میں جو ہم نے مذہب پر آپ نے دیکھا، ایک اس کا مذہب ہے، ماں ہے، معاشرہ ہے، میڈیا ہے، معیشت ہے. مذہب پر ہم نے جن حوالوں سے پروگرام کیے وہ ربیع الاول میں کیے ہم نے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے حوالے سے کیے ہم نے، اور بہت سارے حوالوں سے مذہب پر پروگرام کیے. لیکن آج سے جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور جس ہستی کے ساتھ ہے، آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک پروگرام کیا تھا اینڈ آف دا ٹائم، قیامت کے حوالے سے. میں ان کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ ان کی میڈیا لائف میں صرف ٹوٹل 3 انٹرویوز ہیں جو ان کی پوری، صحافی تو وہ چونکہ نہیں ہیں، وہ تو ایک ڈاکٹر تھے، ان کا پروفیشن یہ نہیں تھا، لیکن ان بڑی محنت کی، مطالعہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے صرف 3 انٹرویو اپنی پوری میڈیا لائف میں کیے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر بالکل مہر کی طرح ثبت ہو گئے ہیں. ایک اسی اینڈ آف دا ٹائم ڈاکٹر اسرار حسین سے کیا، دوسرا افتخار عارف سے انہوں نے سب سے بزرگ صحابہ اصحاب کرام میں سے جناب حضرت ابو ذر غفاری پر جو پروگرام کیے، اور تیسرا تو اتنا قیامت کا پروگرام تھا کہ خود ڈاکٹر شاہد مسعود کو میں نے خط لکھا تھا، جواب نہیں آیا ابھی تک، اور وہ اپنے نمبر بھی بہت تیزی سے تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو اتنا حونق اور اتنا سناٹا آپ کے چہرے پہ نہیں دیکھا، یعنی وہ تو پلک جھپکنا بھول گئے تھے. اور وہ پروگرام بھی ایک ایسے سبجیکٹ پہ تھا جو لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں میں، چونکہ تو تمام عقائد میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے حوالے سے اور غیبت کیا ہے اس پر پروگرام، اس میں بہت سارے کنفیوژنس ہیں. تو ڈاکٹر اسرار حسین نے اپنے جو ان کا علم ہے، جو ان کی تحقیق ہے، اس طرح سے، لیکن جن صاحب نے غیبت کو اتنا، یعنی میں اپنے آپ کو میں بہت سمجھتی تھی کہ مجھے بہت پتہ ہے، چونکہ میں نے ظہور امام مہدی علیہ السلام پر، امام جمال منتظر سے لے کر، اور ملاقات امام اور علامہ طالب جوہری کی کچھ کتب ہیں، اور شہید انسانیت کے حوالے سے، اور بحر الانوار کے حوالے سے جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے. اور ڈاکٹر اسرار بھی بہت بڑے اسکالر ہیں. میرے پروگرام میں میرے گھر پر ہی وہ آ کر چکے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر انہوں نے بہت زبردست پروگرام کیا تھا ولادت کے حوالے سے. لیکن آج جس ہستی کا تعارف میں آپ سے کرانے جا رہی ہوں، انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بتا دیا کہ سمجھایا کیسے جاتا ہے. ایک مبلغ کی نہیں، ایک استاد کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح سمجھایا، تو ڈاکٹر شاہد مسعود پلک جھپکانا بھول گئے. اب آج میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ہم. تو اسی لیے ہم نے وہ سوال پروفیسر صاحب کے سامنے رکھے ہیں. تعارف کرا دوں، پروفیسر ناصر حسین ہاشمی بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، اور بہت مدلل اور دھیما پن بہت ہے، بہت سافٹ اسپوکن ہیں. وہ جو چیخ پکار سے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سلسلہ درس و تدریس کا، مذہبی درس کا، اس سے بالکل ایک الگ ڈگر پر یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا اور ہمارا ساتھ اور آپ کے ساتھ ہمارا سلسلہ اب آج سے شروع ہو جائے گا. اور یہی میرے چینل کا مقصد بھی تھا کہ ہم وہ چیزیں لے کر آئیں، وہ علم کی وہ جہتیں جن سے ہم لوگوں کو کچھ سمجھا سکیں، ان کے ذہن پر جو چیز اتر جائے، دل میں اتر جائے، اس پر بات ہو سکے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسا مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر. بس میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جو ہوا تھا، اللہ کرے میرے ساتھ نہ ہو. نہیں، آپ نے کچھ زیادہ ہی گفتگو کر لی. اور شاہد مسعود صاحب کا، ہاں نہیں خیر، وہ اصل میں وہ معاملات بھی کچھ دوسرے تھے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو معلوم ہے ان کا، وہ پھر ہاں خیر، ہاں چلیے ٹھیک ہے. خیر، تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں، آپ نے دعوت دی اور جس انداز میں تعارف کرایا وہ تو
آپ کا اپنا ایک کمال ہے تعارف کرانے کا، ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں۔ کمالات ہم پر، میں نے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر سبیہ اخلاق ہیں، وہ بھی آپ کی بڑی، اور ہماری پوری کمیونٹی جو یہاں رہتے ہیں ڈیفنس کلفٹن کے لوگ، اور پلس وہاں سے بھی گلشن اقبال سے، ناظم آباد سے، جو ہمارے اس پروگرامز میں آتے رہے۔ IRC میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا فیوچرسٹکس کے حوالے سے، تو علامہ شہنشاہ نقوی بھی تھے، شبر زیدی صاحب بھی تھے، انہوں نے اکنامکس پر کی گفتگو، افتخار عارف صاحب بھی تھے، احمد رضا قصوری بھی تھے، واصف رضوی صاحب تھے، مسعود نقوی صاحب تھے۔ وہ تمام جدید علوم سے آراستہ لوگوں کو میں نے بلایا تھا کہ ہمیں ان جدید علوم کی ضرورت ہے۔ تو اس میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور یقین نہیں آ رہا کہ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ لفظ مولوی کے کیا معنی ہیں اور لفظ مولانا کے، چونکہ ہم نے بچپن سے اس لفظ کے اور اس لفظ کے حامل افراد کا احترام کرتے ہوئے گزری ہے ہماری زندگی۔ پچھلے 3 اشروں سے سلولی گریجولی ہم نے دیکھا یہ لفظ اور اس کے حامل افراد کچھ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کوئی غیر مسلموں کا کوئی ایسا ایجنڈا ہے جو پائے تکمیل تک پہنچانے میں وہ کامیاب ہو رہی ہیں، یا کچھ ہمارا بھی اس میں ہمارے ان الفاظوں کے حامل جو افراد ہیں ہمارے یہاں، ان کے کردار کا اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے محسوس کی، یقیناً معاشرے میں ایسی صورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا پڑتی ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر ایک بات آپ کو بتائیں کہ ہر زبان میں الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں، مفاہیم بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم لفظ مولانا کے لغوی معنوں پر چلے جائیں تو عربی لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے مولانا کا مطلب یہ ہوا ہمارا مولا۔ اچھا، مولائی میرا مولا، تو مولانا یعنی ہمارا مولا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لفظ یا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ان اولیاء کے لیے کہ جو بعد پیغمبر اسلام آپ کے اوصیاء ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے لفظ مولا جو ہے وہ ویسے بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے لغوی اعتبار سے، لغوی اعتبار۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ اصطلاحی معنی اختراع کر لیتے ہیں اپنی عام روزمرہ کی بول چال میں، اس کو کچھ مفہوم کوئی معنی پہنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک چیز یہ عام ہو گئی کہ ہم لفظ مولانا اس شخص کے لیے استعمال کرنے لگے کہ جس کی علم دین میں کوئی حیثیت ہو یا وہ علم دین کے حوالے سے پہچانا جاتا ہو۔ اچھا، اب علم دین کے حساب سے، علم دین کے حوالے سے پہچانے جانے والے لوگوں میں جب عمومیت کا سوال آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیونکہ لفظ تو ہو گیا ایک عام، ایک اصطلاح، اور ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا جس کو ہم علم کے حوالے سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ ہے اس قابل یا نہیں ہے، یہ بھی تمیز اٹھ گئی۔ اب جب یہ تمیز بھی اٹھ گئی، ہم کسی کو مولانا کہنے لگے، آپ ان کو کہنے لگے۔ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ من ترا حاجی بھی گویم تو مرا حاجی بھی گو۔ تو اب وہ صورتحال آ گئی کہ ہم نے ہر شخص کو مولانا کہنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ہم کو مولانا کہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ کردار بھی پیچھے رہ گیا، وہ صفات بھی پیچھے رہ گئیں، وہ معیار بھی پیچھے رہ گئے، وہ امتیازات بھی پیچھے رہ گئے، اب صرف ایک اصطلاح رہ گئی۔ تو آج ہمارے پاس اصطلاحات جتنی بھی استعمال ہو رہی ہیں ان شعبوں میں، یعنی مذہبی شعبوں میں، مولوی کا لفظ آپ استعمال کریں، علامہ کا لفظ آپ استعمال کریں، مولانا کا لفظ آپ استعمال کریں، جو عموماً استعمال ہوتے ہیں، ان سب میں ہم ان کی لغوی حیثیت کو کھو چکے ہیں۔ علامہ، علامہ، علام اور علامہ،
علام علم سے نکلا؟ جی ہاں، علم کا صیغہ مبالغہ ہے، اوکے، یعنی بے انتہا علم جس کا کوئی حد و حساب نہ ہو، تو اس لیے ہم اللہ کو علام کہتے ہیں۔ اب علام سے ایک لفظ بنا علامہ۔ اچھا، علامہ ویسے تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم عموماً مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہونا چاہیے، یعنی ہاں بالکل بناوٹ کے اعتبار سے مؤنث ہونا چاہیے، لیکن بہرحال تو اب کیا ہے کہ ہمارے جو دینی معاشرے میں لفظ علامہ پہلے بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ علامہ مجلسی کا لفظ جی مجلسی صاحب کے ساتھ، جی، علامہ ہلی، اس قسم کے جو افراد تھے ان کے لیے استعمال کرتے پوری زندگیاں ہیں، تحقیق جن کی اور- پوری زندگی تحقیق میں گزری، جو اس زمانے کے دانشور تھے، حقیقی دانشور، ٹھیک۔ یعنی وہ نام کے دانشور نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور بر صغیر میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے یہاں، مولانا غلام حسین کنتوری صاحب گزرے، آقا غفران مآب صاحب گزرے، اس کے بعد بہت سے علماء جو ذاکرین کی حیثیت سے، مودودی کا بڑا ان کی ہاں تحقیق ہاں کی جو وہ اپنی ان کی جگہ ہے، ہم جہد ہے، مطلب اس سے یہ ہم کہ انکار نہیں اس کر سکتے۔ خاص معاشرے کے جی، اوپر بات کر رہے تھے، ہاں۔ مودودی صاحب اپنی جگہ ہے، اور بہت سے علماء ہیں، ابھی ڈاکٹر اسرار، ہاں ہاں جو بہت سے ہیں، سرکاری مطلب کسی scholars کے وہ ہیں، بات نہیں ہے، ہاں۔ اسکالرز ہیں، تو بہت سے اس قسم کے لوگ گزرے جو بر صغیر میں گزرے، ذاکرین کی حیثیت سے گزرے، مولانا سبط حسن صاحب گزرے، مولانا علن صاحب گزرے، مولانا نقن صاحب، کبن صاحب۔ حد یہ کہ آپ آگے اس زمانے میں آ جائیں، تقسیم ہند کے بعد جو لوگ مشہور ہوئے ان کے نام لے لیں، کسی کے ساتھ لفظ علامہ ہمارے ہاں پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ علامہ کا لفظ استعمال ہوا سب سے پہلے علامہ رشید ترابی اللہ مقام بر کے لیے، صغیر کی تقسیم کے بر بعد۔ صغیر کی تقسیم کے بعد، اور اس کے بعد پھر ہم نے مولانا نقن صاحب کے لیے اکثر استعمال کیا، اور یا پھر یہ لفظ جب آگے بڑھا تو پھر ہر مکتب فکر کے علماء کے لیے ٹھیک ہے، استعمال کیا جانے لگا۔ اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ صاحبان علم کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، علامہ ترابی صاحب کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ ممبر، وہ کرسیاں، وہ صحبتیں جن لوگوں کے ہاتھ میں آئیں جی، ان میں صاحبان علم نہ ہونے کے برابر تھے، زیادہ تر وہ تھے جو صاحبان علم نہیں تھے، لیکن لفظ علامہ ان کے ساتھ استعمال ہوا، جی بالکل، اور اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ علامہ کا لفظ جو ہے وہ اپنا بھاری پن، اپنی اہمیت، اپنی ایک کشش جو تھی وہ مکمل طور سے کھو چکا ہے۔ ایک نیا لفظ بھی آ گیا، بالکل ایک نیا لفظ آ گیا ہے کچھ عرصے، اس کے بعد بھی ایک جی آ گیا ہے سر، نیا لفظ، معاف کیجیے گا، قطع کلامی ہوتی ہے۔ اب جو پچھلے 5-10 سال اس عشرے میں دیکھ رہی ہوں، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہر ایک اپنے نام کے ساتھ اسکالر لگاتا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر لگاتا ہے، اسکالر لگاتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنے لوگ ڈاکٹرز اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں کیا اس کی وجہ ہے، کہاں سے یہ لفظ انہوں نے اپنے لیے اپنایا ہے۔ بہرحال اب کسی کے لیے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیں اس وقت یاد آئی کہ یہ کافی پرانا زمانہ تھا ہمارے طالب علمی کا کہ آئی بی اے میں یوم حسین منایا گیا تھا، تو اس زمانے میں قبلہ غلام عسکری صاحب حیات تھے، تشریف لائے تھے بھارت سے، تو طلباء نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ علامہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا، وہی ہم چاہ رہے ہیں کہ دہرا دیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ الفاظ اپنے معنی بدلتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علامہ اس کو کہتے تھے جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو، اب علامہ اس کو کہتے ہیں جسے کچھ نہ آتا ہو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہت اچھی بات انہوں نے کی، اور ڈاکٹر کا تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں وہ پی ایچ ڈی، ایک ہم ڈاکٹر کی سمجھتے تھے جو ہمارا علاج کرتا ہے جسمانی، ہاں نہیں، وہ پی ایچ ڈی والے ڈاکٹرز جو ہیں نا، ان کی جو بہتات ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کس قسم کی پی ایچ ڈی ہے۔ جی میں نے جو اپنی پی ایچ ڈی رجسٹر کرائی تو ڈاکٹر منظور احمد ہمارے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے، فلسفی کے وہ ڈاکٹر، تو میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیکوریٹ مائی پرسنالٹی ود دا لیبل آف اے ڈاکٹر، سو دیر از اے کاز بیہائنڈ، مائی فادر وانٹیڈ اٹ کہ میں میڈیا پر کام کروں، یہ نیا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سورہ رحمان کی علامہ البیان سے شروع ہوتا ہے،
کہ تمہیں ہم نے یہ طاقت عطا فرمائی اور اس پر فبأي آلاء، تمہیں یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس پر شکر ادا کرنا میرا۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کا حل کیا ہے، کہ ہم لوگوں میں وہ ساکھ کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ وہ جو لفظ مولوی اور مولانا، یہ بڑے محترم لفظ ہیں، دیکھیے۔ جی بالکل محترم لفظ ہیں، اور اس کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ہم عوام سے اپیل نہیں کریں گے، یہ ہمارا اپنا فرض ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو اس حیثیت سے معاشرے میں پہچانوانا چاہتا ہو، اسے کردار سازی میں پہلے قدم بڑھانا پڑے گا۔ جب تک کہ وہ خود کردار سازی کی طرف نہیں آئے گا، اور حقیقت بھی یہ ہے، دیکھیے ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں، جو اس حوالے سے آپ گفتگو کر رہی ہیں، یہ اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ علم جو ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بنیاد چاہیے ہوتی ہے۔ جی۔ اب پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو معلم کتاب و حکمت تو بنایا، لیکن یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بغیر تزکیہ علم ہے ہی نہیں۔ علم ہے ہی نہیں، اور آپ مبلغ نہیں ہیں، آپ معلم، بالکل معلم، اور معلم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تزکیہ نفس ہو۔ جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ حصول علم کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، بالکل صحیح۔ اس کے بغیر عالم نہیں ہوتا۔ اب ورنہ کیا ابلیس کوئی چھوٹا عالم ہے؟ دیکھیے نا، سامری کوئی چھوٹا عالم تھا؟ نہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ بغیر تزکیہ، خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو اتنی بڑی تحریک اسلام کی چلائی تو وہ کردار سے چلائی، نہ تلوار سے چلائی ہے، نہ لفظوں کی، کردار سے، بالکل کردار سے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ 40 سال کردار کی تبلیغ کی ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کا 23 سال کردار دین کی establish تبلیغ کراتا ہوئی۔ ہے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ تو بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بھی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت تو اخلاق کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اگر آپ نے اخلاق کو ایک مرتبہ پس پش ڈال دیا جی، اور یہ چاہا کہ ہم صاحب علم ہوں، عالم دین ہوں، تو بغیر اخلاق کے، بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر پاکیزگی نفس کے علم جو ہے وہ کبھی بھی افادیت کا سبب بنتا ہی نہیں ہے۔ جی، جن کے لیے وہ ہے، جن تک پہنچانا ہے۔ علامہ پروفیسر صاحب، ہماری اب دوسری نشست شروع ہونے والی ہے، تو اس میں سوال بھی دوسرا ہوگا، لیکن ہماری یہ نشستیں ان حوالوں سے ہی جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ، بہت بہت آپ کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔